أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں وفات دینے والا اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں سے پاک کرنے والا اور تمہارے ماننے والوں کو منکروں پر قیامت تک فوقیت دینے والا ہوں، پھر تم سب کو میرے پاس لوٹنا ہے، سو جن امور میں تم اختلاف کرتے تھے میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ متوفیق کے معنی یہ ہے کہ تجھے وفات دینے والا، تجھے موت دینے والا۔ لغوی اعتبار سے اس کے معنی پورا لینے کے ہیں، اور چونکہ انسان موت کے وقت اپنی مقررہ زندگی پوری کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روح پوری لے لی جاتی ہے، اس لیے یہ لفظ موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 5 وعدے فرمائے۔ نمبر 1، ان کی موت یہودیوں کے ہاتھوں قتل ہو کر واقع نہیں ہوگی، بلکہ طبعی طور پر وقت موجودہ پر ہوگی، اور وہ وقت موجود قیامت کے قریب آئے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے، جیسا کہ احادیث صحیحہ و متواترہ میں آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عن قریب ابن مریم حاکم عادل ہو کر تمہارے اندر اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کو ساقط کر دیں گے، اور مال کو بہائیں گے کہ کوئی قبول بھی نہیں کرے گا حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہوگا۔ اور بخاری اور مسلم کی دوسری روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بھی آئے ہیں، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ بغوی نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے نزول کے متعلق فرمایا کہ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام مذاہب مردہ ہو جائیں گے اور دجال بھی ہلاک ہو جائے گا۔ آپ زمین پر 40 سال رہیں گے، پھر آپ کی وفات ہو جائے گی اور مسلمان آپ کے جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ نمبر 2، دوسرا وعدہ عالم بالا کی طرف اٹھا لینے کا تھا، جو اسی وقت پورا کر دیا گیا، جیسے کہ ارشاد ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اور یقیناً ان کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت حسن سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ مرے نہیں، وہ قیامت سے پہلے تمہاری طرف لوٹنے والے ہیں۔ نمبر 3، دشمنوں کی تہمتوں سے پاک کرنا۔ یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے تمام غلط الزامات کو صاف کر دیا۔ مثلا باپ کے بغیر پیدا ہونے کی وجہ سے یہود حضرت عیسیٰ کے نسب کو مطعون کرتے تھے۔ قرآن کریم نے اس الزام کو یہ کہہ کر صاف کر دیا کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے حکم سے باپ کے بغیر پیدا ہوئے، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ حضرت آدم کی پیدائش اس سے زیادہ تعجب کی بات ہے کہ وہ ماں اور باپ کے بغیر پیدا ہو۔ یہودی حضرت عیسیٰ پر خدائی کے دعوے کا الزام لگاتے تھے۔ اس کے جواب میں قرآن کریم نے بہت سی آیات میں حضرت عیسیٰ کی طرف سے اپنی عبدیت کا اقرار نقل کیا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کے متبعین کو قیامت تک آپ کے منکرین پر غالب رکھنے کا وعدہ فرمایا۔ یہاں اتباع سے حضرت عیسیٰ کی نبوت کا اعتقاد و اقرار مراد ہے۔
ان کے تمام احکام پر ایمان و اعتقاد شرط نہیں۔ اس طرح نصارہ اور اہل اسلام دونوں اس میں داخل ہو گئے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کی نبوت و رسالت کے معتقد ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ نجات اخروی کے لیے صرف اتنا اعتقاد کافی نہیں، بلکہ نجات اخروی اس پر موقوف ہے کہ حضرت عیسیٰ کے تمام احکام پر اعتقاد و ایمان رکھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا ان کے بعد خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات وغیرہ ہے، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے، میں اس کی خوشخبری دیتا ہوں۔ نصارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اس لیے وہ نجات اخروی سے محروم رہے۔ اس کے برعکس مسلمانوں نے حضرت عیسیٰ کی نبوت و رسالت پر بھی اعتقاد رکھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر بھی ایمان لائے، اس لیے وہ نجات اخروی کے مستحق ہو گئے۔ دنیا میں منکرین پر غالب رہنے کا وعدہ صرف حضرت عیسیٰ کی نبوت کے اقرار پر موقوف تھا۔ یہودیوں نے چونکہ حضرت عیسیٰ کی نبوت کو نہیں مانا، اس لیے دنیا سے ان کی حکومت ختم ہو گئی، نہ ان کا ملک رہا نہ سلطنت۔ اس کے برخلاف نصارہ اور مسلمان حضرت عیسیٰ کی نبوت و رسالت پر اعتقاد و ایمان کی بنا پر ہمیشہ یہودیوں پر غالب رہے، اور یہ غلبہ یقیناً قیامت تک رہے گا۔ پانچواں وعدہ یہ فرمایا کہ قیامت کے روز جب سب لوگ میرے پاس جمع ہوں گے تو میں تمام جھگڑوں کا دو ٹوک فیصلہ کر دوں گا، جس کی تفصیل اگلی آیتوں میں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ پھر جو کافر ہوئے ان کو میں دنیا اور آخرت میں شدید عذاب دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اس آیت کی تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا انجام بیان فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی مخالفت اور تکذیب کی، میں ان کو دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا۔ دنیا میں تو وہ طرح طرح سے ذلیل و خوار ہوں گے، قتل و قید ہوں گے، اور ان پر جزیہ مقرر ہوگا، اور آخرت میں ان کو دوزخ کا دائمی عذاب ہوگا، جہاں ان کا کوئی مددگار و حمایتی نہیں ہوگا جو ان کو عذاب سے بچا سکے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔